الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 27 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے بدعت کا معنی و مفہوم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اطاعت کا حکم بھی دیا ہے اور اتباع کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں اس پر بھی عمل کرو، اور آپ نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو بھی فالو کرو، وہ کام بھی کرو، یعنی اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی ساری زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے تحت ہی گزرنی چاہیے۔ اب یہ جو بدعت ہے، اس کا معنی و مفہوم اور اس کی پہچان یہ بھی مومن کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اگر بدعت کی پہچان نہیں ہوگی یا اس کے معنی و مفہوم کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہوگا کہ بدعت اور سنت کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ بدعت کون سی ہے اور سنت کون سی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بدعتی کے لیے بڑے سخت جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرما ان اللہ احتجز التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی سے توبہ کو روک لیتا ہے، اسے توبہ کرنے کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ تو یوں جو بندہ بدعتی ہوتا ہے، بدعتوں پر عمل کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، اس کے اور بھی کئی نقصانات حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے بدعت کا صحیح معنی و مفہوم ہر مسلمان کو پتہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب بدعت کا مطلب کیا ہے اور اصطلاح کے اندر اس کی تعریف کیا ہے، تو اس کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ البدعۃ الفعلۃ المخالفۃ للسنۃ، وہ فعل جو سنت کے مخالف ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے سنت مٹ رہی ہو، یا وہ ایسا فعل ہو کہ جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، آثار صحابہ کے خلاف ہو اور اجماع امت کے خلاف ہو، اس نئے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فرمایا ساری باتوں میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، اور تمام طریقوں میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور فرمایا تمام کاموں میں
جو سب سے برے کام ہیں یہ وہ ہیں جو نئے بنا لیے گئے ہوں اور نئے گھڑ لیے گئے ہوں، یعنی اسلام کے اندر پہلے ان کا کوئی طور طریقہ نہ ہو، پہلے ان کا کوئی وجود نہ ہو، بعد میں ان کو بنا لیا گیا ہو اور گھڑ لیا گیا ہو۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سارے کاموں میں برے کام وہ ہیں جن کو گھڑ لیا گیا ہو، بنا لیا گیا ہو۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام شافعی یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں المحدثات من الامور دربانی، کہ یہاں پر جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برے کام وہ ہیں جو اپنے پاس سے بنا لیے گئے ہوں، فرمایا اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس سے ہر وہ کام مراد نہیں ہے جو بنا لیا گیا ہو، بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما ما احدث یخالف کتابا او اثرا او اجماعا، فرمایا کہ پہلی قسم وہ ہے کہ ایسا نیا کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں بنا لیا گیا، اور وہ کام قرآن پاک کے خلاف ہو، وہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، وہ کام آثار صحابہ کے خلاف ہو، اور وہ کام اجماع امت کے خلاف ہو۔ ان چار چیزوں کے خلاف جو نیا کام ہوگا وہ بدعت کہلائے گا، اور اگر ان چاروں کے موافق ہے تو اس کو ہم وہ والی بدعت نہیں کہیں گے جس بدعت پر وعید بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا دوسری قسم یہ ہے فَهَذِهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، فرماتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ وہ نیا کام جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنا لیا گیا ہو، لیکن نہ ہی وہ قرآن کے خلاف ہو، نہ حدیث کے خلاف ہو، نہ اجماع کے خلاف ہو، نہ آثار صحابہ کے خلاف ہو، تو اس بدعت کو بدعت حسنہ کہیں گے، اور یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ ایک مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے ہیں، یعنی 9 سال رمضان المبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے۔ آپ نے 2 یا 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی ساری زندگی نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اس کی جماعت پھر سے دوبارہ سے شروع کی، اور لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا کہ یہ تمہیں نماز تراویح پڑھائے گا۔ اس وقت کبار صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت مولا علی بھی موجود تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود تھی، اس طرح اور دیگر کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی بندے نے مخالفت نہیں کی کہ بھائی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی نماز تراویح نہیں پڑھائی تو آپ کیوں پڑھا رہے ہیں، کسی بندے نے مخالفت نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا کسی نئے کام کو کرنا، ایسا کام جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ اچھا کام شمار کیا جاتا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں مسجد کے اندر، مسجدیں بری ہوئی ہیں اور ایک امام کے پیچھے لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کام ہے تو بدعت کہ پہلے نہیں تھا بعد میں شروع ہوا، لیکن یہ بری بدعت نہیں ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بدعت کی 2 قسمیں کر دی، کہ ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور ایک بری بدعت ہوتی ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بریلی والوں نے بیٹھ کر بدعت کی 2 قسمیں بنا دی ہیں، کہ ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور دوسری بری بدعت ہوتی ہے، حالانکہ یہ ان سے پہلے کسی نے نہیں بنائی۔ تو یہ 2 قسمیں تو فاروق اعظم نے کر دی کہ بھائی ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے۔ پھر یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یعنی انہا محدثۃ، کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا اور مستقل پڑھنا
یہ ہے تو نیا کام تھا کہ لم تکن، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ وَإِذَا كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَىٰ، لیکن یہ ایسا کام تھا جو نہ قرآن کے خلاف تھا، نہ حدیث کے خلاف تھا، نہ آثار صحابہ کے خلاف تھا، نہ اجماع امت کے خلاف تھا، اس وجہ سے اس کو فاروق اعظم نے اچھی بدعت قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نیا کام جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت سیئہ نہیں کہا جائے گا۔ آج ہمیں ہر بات پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام تو بدعت ہے، یہ کام تو بدعت ہے۔ وہ شب برات کی رات نوافل پڑھیں تو کہا جاتا ہے یہ بھی بدعت ہے، 27ویں رات کو نفل پڑھیں تو کہہ دیتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ ہم میلاد کا جلسہ منائیں تو وہ بدعت ہے، اور وہ سیرت کے جلسے کریں تو وہ بدعت نہیں ہے۔ ایک سمپل سی مثال، مدارس کے اندر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ اب امام بخاری جو ہے انہوں نے بخاری لکھی ہے، اور امام بخاری نہ تو سرکار کے دور میں تھے، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھے، نہ ہی تابعین کے دور میں تھے، بعد میں آئے۔ اب ان کی اس کتاب کا پڑھنا بھی بدعت، اس کو پڑھانا بھی بدعت۔ پھر امام بخاری نے خود اپنی صحیح کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ اب ان سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کون سے صحابی نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا تھا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے؟ یعنی ان کا یہ کام کرنا بھی بدعت۔ آج مدارس کے اندر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، وہابیوں کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ جب بخاری شریف مکمل ہوتی ہے تو ایک پروگرام کیا جاتا ہے ختم بخاری کے نام سے، یہ سارے مدرسوں کے اندر ہوتا ہے، وہابی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، سارے مدرسوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہابی جو ہے وہ اس کو ختم کے نام سے شرماتے ہوئے تقریب بخاری کہہ دیتے ہیں، یا تکمیل بخاری کے نام سے پروگرام رکھ دیتے ہیں۔ الغرض جو بھی ہے کہ بخاری شریف مکمل ہوئی، آپ ایک محفل کرواتے ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہاں سنت سے ثابت ہے کہ تکمیل بخاری کا جلسہ کرنا یا ختم بخاری کا جلسہ کرنا؟ ظاہرہ ثواب سمجھ کر ہی کرتے ہیں اور اس کو اچھا کام سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کام کرنا اچھا ہے اور بدعت سیئہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نیا کام بدعت سیئہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز تراویح 20 پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم بدعت کر رہے ہو۔ خود 8 پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے ہیں، تو ان سے بندہ پوچھے کہ یہ 8 تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ اور مستقل پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ بھی تو ایک قسم کی بدعت ہے۔ یعنی کہ ہر کام کو بدعت سیئہ کے کھاتے میں ڈال دینا یہ کہیں کی دانش مندی اور کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ جو کام قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، آثار صحابہ کے خلاف ہو، وہ کام جائز نہیں ہوگا، اس کام کو بدعت کہیں گے۔ لیکن جو کام قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، آثار صحابہ کے خلاف نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اس کو بدعت سیئہ نہیں کہا جا سکتا۔ حدیث پاک کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا فلہا اجرہا و اجر من عامل بہا۔ فرمایا جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام رائج کیا، اچھا کام رائج کیا، نیا تھا، پہلے نہیں تھا، اب اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ ایجاد کیا، تو اسے اس کام کرنے کا اجر ملے گا، اور جو بندہ اس کی طرف دیکھ کر وہ کام کرتا رہے گا ان لوگوں کا اجر بھی اس کام کو ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر کسی بندے نے کوئی ایسا طریقہ رائج کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کام اچھا ہو، برا نہ ہو، ہے تو وہ بدعت کہ پہلے نہیں تھا اب آیا، لیکن اس بندے کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اچھا کام ہے، اور اس کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ جو کریں گے ان کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا۔ مسجدیں پکی بن رہی ہیں، سرکار کے دور میں مسجدیں پکی نہیں تھیں، اب پکی بنائی جا رہی ہیں، اور جو بندہ بھی بناتا ہے وہ ثواب کی نیت سے بناتا ہے۔ مسجدوں کے اوپر مینار بنائے جا رہے ہیں، سرکار کے دور میں مینار نہیں تھے۔ مسجدوں کے اندر ٹائل پتھر کا کام ہو رہا ہے، آقا کونین کے دور میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔
مسجدوں کے اندر دریاں بچھائی جا رہی ہیں، کلین بچھائے جا رہے ہیں، سپیکر لگائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، وضوخانے بنائے جا رہے ہیں، واش روم بنائے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ سارا کچھ نہیں تھا، تو یہ ساری بھی بدعات ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ تو یہ اچھی بدعات ہے کہ اچھا کام کرنے پر ثواب ملے گا اور برا کام کرنے پر گناہ ملے گا۔ تو یوں ہی ہر چیز کو بدعت کہہ دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہر کام کو بدعت کہہ دیا جائے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو بدعت ہے اور ہر بندہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کی دونوں قسموں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔